بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے بے اولادی۔ مردوں کے مادہ تولید میں مردانہ سپرم، اسے عام الفاظ میں اولاد پیدا کرنے کے جراثیم بولا جاتا ہے، کا کم ہونا یا نہ ہونا، یا کمزور ہونا یا صحت مند نہ ہونا۔ دوستو، سپرم کے مرض کی بہت ساری وجوہات ہیں اور بہت ساری اقسام ہیں۔ اگر ان وجوہات کو ہم لے کر بیٹھیں گے اور اس کی اقسام کو لے کر بیٹھیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے میں آج آپ دوستوں کو ایک ایسا مجرب ترین مردانہ سپرم کا نسخہ بتانے والا ہوں، جس کے استعمال سے مرد چاہے جنسی طور پر کتنا بھی کمزور ہو، اس کی مردانہ قوت بھی بحال ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اس کے سپرم جو ہیں، مادہ تولید میں جو افزائش کے جراثیم ہوتے ہیں، وہ بالکل مکمل ہو جائیں گے، اور اگر وہ کمزور ہیں تو صحت مند ہو جائیں گے۔ اگر پس سیل زیادہ ہیں تو پس سیل برابر ہو جائیں گے۔ اگر منی میں کسی قسم کی تضابیط ہے جس کی وجہ سے جو سپرم جو ہے افزائش نہیں پا رہی، وہ تضابیط ختم ہو جائے گی۔ دوستو، یہ میرے مطلب کا چلتا ہوا نسخہ ہے جو آج میں آپ مہربانوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو دوستو، اس نسخہ میں نہایت آسان نسخہ ہے، کچھ محنت ہے اس میں، مگر اتنا مشکل نہیں ہے کہ آپ گھبرا جائیں۔ سب سے پہلے آپ کو گھبرانا نہیں ہے۔ تو دوستو، آپ تخم کونج حسب ضرورت لے لیں۔ تقریباً آپ اپنے حساب سے تقریباً 100 گرام لے لیں۔ 100 گرام چھلکا ریٹھا لے لیں، 100 گرام ہلدی لے لیں، اور 100 گرام ہی جوہر خسیہ بنایا آپ کو مل جائے گا کسی اچھے پنسار اسٹور سے، اچھی حکیم سے، جو پنسار اسٹور بھی چلاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو لے لیں۔ آپ کو کل محنت اس میں یہ کرنی ہے کہ پہلے آپ کو جو تخم کونچ ہے اس کو گائے کے دودھ میں بھگو دینا ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد وہ دودھ نکال کر اس میں اور نیا دودھ ڈال دینا ہے۔ کل 7 دن آپ یہ عمل کریں۔ اور چھلکا ریٹھا ہے، اس کو صرف تقریباً اگر 100 گرام ہے تو اس میں 100-200 گرام جو ہے آپ ملی لیٹر، 100-200 ملی لیٹر جو ہے اس میں گائے کا دودھ ڈال دیں، اور اسے بھی فریج کے نچلے خانے میں رکھ دیں، وہ خشک ہو جائے گا خود بخود۔ تو آپ جب آخری دن تخم کونچ کو دیکھیں گے تو وہ پھول جائے گا، نرم ہو جائے گا۔ آپ اس کے چھلکے اتار دیں، اس کو پھر سوکھنے کے لیے کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں۔ اس کو دھوپ پہ نہیں سکھانا، چھاؤں پر ہی کسی محفوظ جگہ پر رکھ دیں اور اس کو دوبارہ سوکھنے دیں۔ 2-4 دن کے بعد چھوٹا چھوٹا اس کو کاٹ دیں، تو وہ اپنا لہسن کی طرح اس کا ہوتا ہے گول گول سے دانے، تو آپ اس کو چھوٹا چھوٹا چھری سے کاٹ کر رکھ دیں گے تو چند دن میں وہ خشک ہو جائے گا۔ اب آپ جو ہلدی ہے اس کے ساتھ آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ اس کو 2-4 چمچ دیسی گھی کے لے کر اس کو تھوڑا سا بریان کرنا ہے، فل بریان نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا جب وہ گرم ہو جائے، تھوڑا سا پکنے لگے تو جلدی میں اس کو اتار کر کسی اخبار وغیرہ میں ڈال دیں، اس کو دیسی گھی وغیرہ خشک کر کے، تو آپ اس کو آپ خشک کر لیں۔ تو آپ اب ان ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے تخم کونچ جو آپ نے گائے کے دودھ میں جس کو اپنا مدبر کیا تھا، اور جو چھلکا جس میں آپ نے 200 گرام گائے کا دودھ، 200 ملی لیٹر گائے کا دودھ جو آپ نے جس میں سکھایا تھا، اور یہ جوہر خسیہ جو آپ نے پنسارا اسٹور سے خریدا تھا، اور ہلدی جو آپ نے دیسی گھی میں بریان کر کے رکھی ہوئی ہے، یہ ساری 4 چیزیں، کل 4 چیزیں آپ اچھے طریقے سے ان کو کوٹ لیں، الگ الگ کوٹ کر چھان کر رکھتے جائیں۔ آخر میں ساری چیزوں کو یکجا کر کے پھر کوئی 10-15 منٹ اچھے سے اس کو رگڑا لگا لیں۔ تو دوستو، یہ آپ کا بہترین جو ہے مردانہ قوت کا شاہکار، سپرم کو برابر کرنے کا، بیمار سپرم کو طاقت دینے کا، سپرم کتنے بھی کم ہوں وہ برابر ہو جائیں گے۔ آگے میری قدرت والا اولاد دینے والا ہے۔
वही सब पर रहम करने वाला। इंशाअल्लाह ताला इस नुस्खे से आप में जो नुक्स होंगे मर्द हजरात में मादा तौलीद के मतलब जितनी भी शिकायत होंगी वो ख़त्म हो जाएगी। अब औलाद अपने खुदा से दुआ मांगे। जब आप सेहतमंद होंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारे चांसेस होंगे अल्लाह ताला आपको औलाद जैसी बेहतरीन नेमत से नवाजेगा। ये मेरे मतलब पर बहुत ज़्यादा चलने वाला नुस्खा है और बहुत सारे दोस्तों को जिनको औलाद का मसला होता है, वैसे भी मर्दाना क़ुव्वत पर भी मैं लोगों को ये देता हूँ। मर्दाना क़ुव्वत पर भी बहुत अच्छा होता है। तो अब इसको खाने का तरीका ये है, आधा चम्मच सुबह को 1 गिलास नीम गर्म दूध में शहद खालस थोड़ा सा मिला लें। 1 गिलास में 1 खालस नीम गर्म दूध में 1 चम्मच या 1.5 चम्मच खालस शहद मिलाकर आधा चमचा अब आपको इस दवाई का उसके साथ जो है दूध के साथ शहद मिले दूध के साथ ले लेना है सुबह को शाम को। खट्टी तली हुई अशिया से परहेज़ करें, गर्म मिर्च मसालों से परहेज़ करें और जो खाने में दही दूध वगैरह इस्तेमाल करें। सुबह को चाय पराठे के बजाय आप दही के साथ सादा रोटी खाएं तो इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं कि आप सेहतमंद ज़िंदगी ना गुजार सकें और इंशाअल्लाह ताला रब आप पर रहम करेगा। आखिर में आपको ये बता देने वाला हूँ कि ये नुस्खा मेरे पास बहुत वाफर मकदार में मौजूद रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास अभी भी ये मौजूद है। हल्दी की रंगत आपको बता रही है कि ये वो नुस्खा है जो मैंने अभी अभी आपको बताया है। इंशाअल्लाह ताला आप बनाएं और इस्तेमाल करें तो अल्लाह इंशाअल्लाह ताला आपकी मुरादें पूरी करने वाला है। इंशाअल्लाह ताला कल कोई दूसरा नुस्खा आप दोस्तों की खिदमत में लेकर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने दोस्त हकीम हाजी राशिद अली अराइन को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।